بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الحرشي المكي المدني الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحياة عقيدة والجهاد الصلاة. عزاداران حضرت جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں حضرت نے زندگی کا مفہوم، اس حیات انسانی کا مطلب ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ ان الحیات عقیدہ و جہاد، کہ زندگی عقیدہ و جہاد کا نام ہے۔ عام طور پر ذہن انسانی تصور حیات یہ رکھتا ہے کہ آنکھوں میں بصارت ہے تو زندگی ہے، کانوں میں سماعت ہے تو زندگی ہے، دل میں دھڑکن ہے تو زندگی ہے، رگوں کی گلیوں میں لہو کی روانی ہے تو زندگی ہے، ہاتھوں میں قوت ہے تو زندگی ہے، پیروں میں جنبش ہے تو زندگی ہے۔ ہم سمجھے کہ دل کا دھڑکنا زندگی، ہم سمجھے کہ دماغ کا سوچنا زندگی، ہم سمجھے کہ ہاتھ و پاؤں کی حرکات زندگی، لیکن وہ جن کے صدقے میں زندگی کو زندگی ملی، جنہوں نے زندگی کو زندگی دی، جب انہوں نے زندگی کا مفہوم بیان فرمایا ان الحیات عقیدہ و جہاد، کہ زندگی عقیدہ و جہاد کا نام ہے۔ اب یہ جہاد ہماری اصطلاح میں، ہماری شریعت میں، وہ جہاد جو جہاد بالسیف ہے، وہ اس وقت تک اس کا تصور ہی نہیں ہے جب تک حکم معصوم نہ ہو اور حضور معصوم نہ ہو۔ لیکن ایک جہاد ہے جہاد بالقلم، اور ایک جہاد ہے جہاد باللسان۔ یہ جو ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، یہ جہاد بالقلم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جو ہمارے شعراء مدح اہل بیت میں اشعار لکھتے ہیں، یہ جہاد بالقلم کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ جو ہمارے خطبہ وعاظین حق اہل بیت زبان سے بیان کرتے ہیں، یہ جہاد باللسان، زبان کے جہاد کے زمرے میں آتا ہے۔ بہرحال جہاد بالسیف کی اجازت ہو یا نہ ہو، جہاد بالقلم کی اجازت بھی ہے، امکان بھی ہے، جہاد باللسان کی اجازت بھی ہے، امکان بھی ہے۔ اب عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک، یہ عقیدہ، وہ وحدہ لا شریک، یہ عقیدہ وہ ہمیشہ سے ہے، یہ عقیدہ وہ ہمیشہ رہے گا، یہ عقیدہ وہ قادر و قدیر، یہ عقیدہ وہ علیم و خبیر، یہ عقیدہ وہ حنان و منان، یہ عقیدہ وہ رازق اور احسن الخالقین، یہ عقیدہ۔ اس نے ہدایت انسانی کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، یہ عقیدہ۔ پیغمبران خدا معصوم ہوتے ہیں، یہ عقیدہ۔ آخری نبی حضرت خاتم النبیین جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد خاتم النبیین ہے، یہ عقیدہ۔ جناب امیر المومنین
خلیفہ نہیں ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں یہ عقیدہ۔ وہ کل ایمان ہے یہ عقیدہ، وہ مرد میدان ہے یہ عقیدہ، وہ وسیع رسول ہے یہ عقیدہ، وہ شوہر بطول ہے یہ عقیدہ، وہ جناب امیر ہے یہ عقیدہ، وہ مولا قدیر ہے یہ عقیدہ، وہ قطب الاقطاب ہے یہ عقیدہ، وہ حبیب الاحباب ہے یہ عقیدہ، وہ صاحب طور ہے یہ عقیدہ، وہ کتاب مستور ہے یہ عقیدہ، آدم کو توبہ سکھائیں یہ عقیدہ، وہ ان کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچائیں یہ عقیدہ، وہ ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنائے یہ عقیدہ، وہ موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرائے یہ عقیدہ، وہ یونس کو بطن ماہی کے قید خانے سے نکالنا یہ عقیدہ، وہ یوسف کو خوابوں کی تعبیروں کا ہنر سکھائے یہ عقیدہ، وہ یعقوب کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں چراغاں فرمائے یہ عقیدہ، زندہ کرنے کا ہنر سکھائیں یہ عقیدہ، وہ شب ہجرت چادر کے صاحبان میں آئے تو نبی نظر آئیں یہ عقیدہ، وہ مشاعری کی آنکھوں کے مکان کے آئینے میں دیکھے جائیں تو خدا نظر آئیں یہ عقیدے کی فہرست ایک طرف رکھیے، معصوم عالم ملکہ کائنات ہے یہ عقیدہ، وہ لیلۃ القدر ہے یہ عقیدہ، وہ آیت اللہ العظمیٰ ہے یہ عقیدہ، وہ نبی کی چہیتی بیٹی نہیں ہے، اکلوتی بیٹی ہے، وہ ام ابیہا یہ عقیدہ، وہ منصورہ یہ عقیدہ، وہ صدیقہ یہ عقیدہ، حسن حسین جنت کے جوانان کے سردار یہ عقیدہ، محبت اہل بیت میں حسن حیات کی عقیدہ، آنسو ذریعہ نجات کی عقیدہ۔ اب اس عقیدے کو ایک طرف رکھ کے زندگی کا مفہوم سمجھ لیا جائے، اللہ ایک یہ عقیدہ، نبی نبی برحق یہ عقیدہ، معصوم معصوم یہ عقیدہ، امام 12 یہ عقیدہ، معصوم 14 یہ عقیدہ، وہ صاحب اختیار یہ عقیدہ۔ اب زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی توحید کے خلاف بولے ہم جواب دیں یہ زندگی، کوئی نبوت کی شان میں گستاخی کرے ہم ہونٹوں کو ہلائیں یہ زندگی، کوئی انکار ولایت کرے ہم دلیل دے یہ زندگی، کوئی انکار امامت کرے ہم ثبوت دے یہ زندگی، کوئی انکار غدیر کرے ہم حجت کریں یہ زندگی، کوئی انکار عصمت کرے ہم ثبوت دے یہ زندگی۔ یاد رکھنا علی کے چاہنے والوں، یہ آل محمد کے حق میں بولنا، یہ ولایت کے لیے زبان کھولنا، یہ غدیر کا بیان کرنا، یہ فضائل علی بیان کرنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، زندہ ہونے کی چل بچی ہے اساں کی چاہیے رہا کہ اساں اپنے عقیدے ٹھیک کرو ماشاءاللہ یہ عالماں نے اساں نو کرا دمست کلندر علی علی دمست کلندر علی علی کعبے کا گوہر علی علی داماد پیغمبر علی علی مسند کا بابا علی علی قاضی کا بابا علی علی فرمان الہی علی علی نظام الہی علی علی کبر میں جیاسی علی علی منکر کی تباہی علی علی ملنگا کشائی علی علی للکار کے مولا علی علی میرا جوش سے مولا علی علی سمجھو کے مولا علی علی حق دا امام نعرہ حضرت عباس کے عالم کا سایہ آپ کے سر پر رہے، دیکھیں ابھی نعرے لگ رہے تھے، اب جناب سجاد حیدر صاحب کے بعد کیا شعر سنانا، لیکن جب نعرہ لگتا ہے مولا علی کا تو مجھے وہ عامر جون پوری یاد آ جاتے ہیں کہ دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک، دست حق اور دست خیبر گیر دونوں ایک ہیں، یا علی اور نعرہ تکبیر دونوں ایک۔ مولا کے حق میں بولنا شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور مولا کے
معاملے میں، اہل بیت کے معاملے میں ہونٹوں کو سی لینا، زبان کو بند کر لینا محتاط ہونے کی دلیل نہیں ہے، مردہ ہونے کی زندگی عقیدہ و جہاد کا نام ہے۔ مولا نے، آقا نے پہلے لفظ عقیدہ استعمال کیا، اور اسلام کسی ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، بہت سے عقائد ملتے ہیں تو ایک دین بنتا ہے، اور ہر عقیدے کے اوپر ہمارا یقین ضروری ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں، عالم سے پوچھیں، صاحب علم سے پوچھیں کہ ایک شخص اگر حوروں پر عقیدہ نہ رکھے تو جہنم جائے گا، اگر فرشتوں پر عقیدہ نہ ہو جہنم جائے گا، اگر کوثر پر عقیدہ نہ ہو جہنم جائے گا، سلسبیل پر عقیدہ نہ ہو جہنم جائے گا، برزخ پر عقیدہ نہ ہو جہنم جائے گا، قیامت پر عقیدہ نہ ہو جہنم جائے گا، جنت پر عقیدہ نہ ہو جہنم جائے گا۔ ارے حد یہ ہے کہ جہنم پر عقیدہ نہ ہو، اگر جہنم پر عقیدہ نہ ہو تب بھی جہنم جائے گا۔ جہنم پر عقیدہ رکھنا بھی واجبات میں ہے، جنت پر عقیدہ رکھنا بھی واجب، کوثر و سبیل پر عقیدہ، شجر طوبہ پر عقیدہ، نہر لبن پر عقیدہ۔ یہ عقیدے ہمیں کہاں سے ملے؟ تو علماء نے بھی بتایا ہے، دین بنایا نہیں ہے، کسی کا کام نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بتانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عقیدے ہمیں بتائے گئے، یہ عقیدے بنائے نہیں گئے، یہ سارے عقیدے ملے پیغمبر سے۔ پیغمبر نے کہا جنت ہے مانو، جہنم ہے مانو، کوثر ہے مانو، سلسبیل ہے مانو، طوبہ ہے مانو، لبن ہے مانو، فرشتے ہیں مانو، غلمان ہے مانو، کاندھے پر بیٹھے ہوئے دو فرشتے ہیں انہیں مانو۔ تمہارے کاندھے پر تمہارے فرشتے دکھائی دیں یا نہ دیں ماننا ضروری ہے۔ ہمارے کاندھے پر جو نہ نظر آئے اسے ماننا لازم ہے، تو جو نبی کے کاندھے پر سلسبیل تک یا علی یا علی، نہر لبن سے لے کے برزخ تک، برزخ سے قیامت تک، حوروں سے فرشتوں تک، یہ سارے عقیدے پیغمبر سے ملے۔ اب آپ میں سے کسی نے کوئی کتاب پڑھی ہو تو مجھے بھی دکھائیے، کوئی روایت سنی ہو تو مجھے بھی سنائیے کہ پیغمبر نے یہ عقیدے دینے سے پہلے کسی کو فرشتوں سے مصافیہ کروایا ہو، پھر فرشتوں کا عقیدہ رکھوایا ہو، شام کوثر پلایا ہو، پھر کوثر کا عقیدہ رکھوایا ہو، جنت کے باغوں میں ٹہلایا ہو، پھر جنت کا عقیدہ رکھوایا ہو، جہنم کی آگ دکھائی ہو، پھر جہنم کا عقیدہ رکھوایا ہو، سایہ طوبہ میں بٹھایا ہو، پھر سایہ طوبہ کا عقیدہ رکھوایا ہو، برزخ کی وادیوں میں گھمایا ہو، پھر برزخ کا عقیدہ رکھوایا ہو، قیامت کا آئینہ دکھایا ہو، پھر قیامت کا عقیدہ رکھوایا ہو۔ کہ نہ کوئی کتاب، نہ رسالہ، نہ حوالہ، نہ مورخ، نہ تفسیر، کوئی کتاب نہیں بتاتی کہ نبی نے کسی کو جنت دکھائی ہو یا جہنم، کوثر دکھایا ہو یا سلسبیل، طوبہ دکھایا ہو یا نہر لبن۔ یہ سارے عقیدے بغیر دکھائے دے دیے۔ اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا، اسلام خط الحواسوں کے لیے نہیں آیا، اسلام مغلوں کا کام میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا، اسلام جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا۔ اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا۔ کیا دنیا عقل سے فیصلہ کرے کہ جو نبی نے نہ دکھایا ہو اس پر عقیدہ رکھنا اتنا واجب ہے، تو جسے سوال لا کے من میں یا
ولایت کا دامن آپ کے سروں پر ہے۔ جناب زہرا کی دعا آپ کی نگہبان ہو جائے۔ سوچئے یہ عقیدہ ولایت کتنا ہے کہ جو نہیں دکھایا اس پر عقیدہ رکھنا اتنا لازم، تو جیسے سوال آپ کے مجمع میں دکھایا ہو، ایسا عقیدہ کہ یہ حدیثیں ہیں، قیاس نہیں ہے، یہ روایتیں ہیں، خیال نہیں ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ سنا ہوا نہیں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم سے حضرت شیش تک، شیش سے انوش تک، انوش سے قینان تک، قینان سے مہلائل تک، مہلائل سے یارد تک، یارد سے لمک تک، لمک سے نوح تک، نوح سے سام تک، سام سے ابراہیم تک، ابراہیم سے اسماعیل تک، اسماعیل سے اسحاق تک، اسحاق سے موسیٰ تک، موسیٰ سے ہارون تک، ہارون سے یوشع تک، یوشع سے یعقوب تک، یعقوب سے ایوب تک، ایوب سے حمل تک، حمل سے یہودا تک، یہودا سے یونس تک، یونس سے یوسف تک، یوسف سے یعقوب تک، یعقوب سے عیسیٰ تک۔ نبی نے فرمایا اللہ نے کسی کو تب تک نبی بنایا ہی نہیں جب تک اقرار ولایت علی نہ کرا اللہ نے کسی کو نبی بنایا ہی نہیں جب تک اقرار ولایت جناب امیر میں لے لیا، جب تک اشہد ان علی ولی اللہ نے کہلوا لیا، پہلے اقرار لیا پھر مصلح نبوت دیا، پہلے علی کو ولی منوایا پھر مسند نبوت میں بٹھایا، اب آخر یہ تو 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، میں آپ کو اپنے بچوں کو جوانوں کو یہ راز بتاتا جاؤں کہ کوئی نبی ولایت علی کے اقرار کے بغیر نبی کیوں نہیں بنتا؟ سنیے اور یاد رکھیے گا، جب یاد آئے تو میرے لیے دعا کیجئے گا کہ ایسی ولایت پر دم نکلے جب دنیا سے جاؤں تو آنکھوں میں اشک عزائے حسین ہو، ہاتھوں میں دامن ولایت علی ہو۔ کوئی نبی تب تک نبی بنتا ہی نہیں جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کر لے، جب تک علی کو ولی ایکسپٹ نہ کر لے، جب تک اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہے، تب تک کوئی نبی بنتا ہی نہیں۔ اس میں راز کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ تو دیکھیں ریزن یہ ہے کہ عربی میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں، عربی زبان میں خبر دینے والے کو کہتے ہیں نبی اور خبر کو کہتے ہیں نبا۔ میرے ساتھ ہو جائیے گا، عربی زبان میں خبر دینے والا نبی کہلاتا ہے، جیسے ارادے کو حج کہتے ہیں، گفتگو کو حدیث کہتے ہیں، ویسے ہی عربی لینگویج میں خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں اور خبر کو نبا کہتے ہیں، جسے انگلش میں نیوز کہتے ہیں، جسے ہمارے ہندوستان میں سماچار کہتے ہیں، جسے اردو فارسی میں خبر کہتے ہیں، اسے عربی میں کہتے ہیں نبا۔ نبا کا مطلب خبر، نبی کا مطلب خبر دینے والا۔ کوئی نبی بغیر اقرار ولایت کے نبی نہیں بنتا، خبر دینے والا نہیں بنتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن کے 30 پارے، 114 سورے، بسم اللہ سے والناس تک قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں۔ آدم کے سجدے کی خبر قرآن میں، ابلیس کے جھگڑے کی خبر قرآن میں، نوح کا سفینہ بنانے کی خبر قرآن میں، بیوی کے ڈوب جانے کی خبر قرآن میں، بیٹے کے پہاڑ پہ جانے کی خبر قرآن میں، ابراہیم آگ میں گئے یہ خبر قرآن میں، موسیٰ نے دریا پر راستہ بنایا یہ خبر قرآن میں، عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا یہ خبر قرآن میں، قیامت آنے والی ہے یہ خبر قرآن میں۔ قرآن میں خبریں ہی خبریں ہیں، تو قرآن قرآن نہیں ہے، قرآن اخبار الہی کا نام ہے، اخبار آسمانی کا نام ہے۔ توجہ سنیے گا، قرآن میں خبریں ہی خبریں، مگر قرآن کا نام ہے قرآن پڑھا ہوا، قرآن کا نام ہے قرآن پڑھا ہوا، قرآن کا نام ہے کتاب لکھا ہوا، قرآن کا نام ہے فرقان فرق کرنے والا۔ پوری کتابیں چھان ماریے، قرآن کا کوئی نام کتاب نبا نہیں ملے گا۔ قرآن میں
ایک سورہ ہے سورہ نبا. میرے ساتھ رہیے گا, قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ نبا. جیسے سورہ الحمد حمد والا سورہ, سورہ بقرہ گائے والا سورہ, سورہ مائدہ دسترخوان والا سورہ, سورہ احزاب جنگ والا سورہ, ویسے ہی سورہ نبا کا مطلب میرے ساتھ ہے یہاں سورہ. ایک سورہ ہے سورہ نبا. شروع یہاں سے ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما یتساءلون عن النبأ العظیم. کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں نبا عظیم کے لیے. نبا کہتے ہیں خبر کو, عظیم کہتے ہیں سب سے بڑی کو. سورہ نبا کی پہلی آیت یہ جھگڑا کرتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں, یہ ڈسکشن کرتے ہیں, یہ پوچھا کرتے ہیں عن النبأ العظیم, سب سے بڑی خبر کے لیے. یہ ہے سورہ نبا. اب وہ ہے جنگ صفین کا منظر کہ مولا علی کے سامنے لشکر شام کا ایک شخص اپنی موت اپنی جیب میں رکھ کے آیا اور قرآن پڑھتا ہوا, سورہ پڑھتا ہوا. یہی سورہ نبا مولا علی کے سامنے آیا. جناب علی مسکرائے, کا کیا پڑھ رہا ہے؟ کا یا علی قرآن, کا قرآن میں کیا پڑھ رہا ہے؟ کا سورہ نبا, کا سورہ نبا میں کیا ذکر ہے؟ کا یا علی سورہ نبا میں نبا العظیم کا ذکر ہے, سب سے بڑی خبر کا ذکر. مولا علی مسکرائے, کا تجھے خود بھی خبر ہے کہ سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری آپ کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا ہے, ماں کے دودھ کی طہارت کا اثر دوڑتا ہے. فرمایا تجھے خود کی خبر ہے کہ نبا العظیم کیا ہے, سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ کہا یا علی یہ تو نہیں معلوم. سینے پہ ہاتھ رکھا, فرمایا واللہ عن النبا العظیم. فرمایا خدا کی قسم میں ہوں نبا العظیم. یہ جو زیارتیں ہوتی ہیں, یہ جو معصومین نے زیارتیں دی, یہ زیارت وارثہ, یہ زیارت عاشورہ, یہ زیارت امین اللہ, یہ مولا علی کی زیارت, یہ مولا حسین کی زیارت. بھائی تخیے کا دور تھا, اہل بیت نے احسان کیا کہ اپنے فضائل کے کعبے کو زیارت کا غلاف اڑا دیا. کہ زیارت کرتے جاؤ, معرفت ہوتی جائے گی. مولا علی کی زیارت میں یہ فکرہ ہے, السلام علیکہ ایھا النبا العظیم, سلام تجھ پر کہ تو سب سے بڑی خبر ہے. اب سمجھے کوئی نبی نبی کیوں نہیں بنتا؟ ارے جب علم کے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا, زہد کے بغیر کوئی زاہد نہیں بنتا, تو نبا العظیم کے بغیر کوئی نبی کہاں بنتا؟ زیارت دلیل, روایت دلیل, خود مولا علی دلیل, قرآن دلیل. یہ ہے نبا العظیم, یہ ہے سب سے بڑی خبر. علی کی ولایت ہے سب سے بڑی خبر. علی کی ولایت ہے سب سے بڑی خبر. آخری نبی ہے سب سے بڑا نبی, ان کی ولایت تو یہ سب سے بڑی خبر. آخری نبی سب سے بڑا خبر دینے والا. آپ سمجھے غدیر میں اللہ نے تیور کیوں بدلے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو تجھ نہ پہنچایا. جذبات کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا. دمشق کلندر, دمشق کلندر, کعبے کا گوہر, داماد پیغمبر, حسنین کا بابا, غازی کا بابا, آدم
پکارے نوح بھی پکارے ابراہیم پکارے عیسیٰ بھی پکارے موسیٰ بھی پکارے احمد بھی پکارے اللہ بھی پکارے للکار کے بولا جوش سے بولا سب جھوم کے بولا حق دا امام دارا فما بلغت رسالہ، میرے نبی پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا جا چکا. اگر یہ نہ پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، کسی بزرگ خطیب کا جملہ ہے کہ سنایا نبی کو، سمجھایا امت کو کہ اگر نبی نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، لکھنے والے نے یہ نہ لکھا تو کچھ نہ لکھا، ذاکر نے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، مجمع نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا. دنیا بھر کی علم غلم باتیں سنی جائیں اور وہ نہ سنا جائے کہ جس کے بغیر نبوت نہیں ملتی. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. نبی کہتے ہیں خبر دینے والے کو، نبا کہتے ہیں خبر کو. مولا علی نبا عظیم ہے. ہر نبی کو زمین پر بھیجا خبر پہنچانے کے لیے. آخری نبی کو ایک دن آسمان پر بلا دیا گیا. میرے ساتھ رہیے گا بھائی، دیکھیے گا ناصر بھائی، میں عرض کر رہا ہوں بڑی محنت کے ساتھ مولا کیا تھا، اپنا کیا ہوتا ہے. آخری نبی کو ایک دن معراج میں دعوت دی گئی، زمین پر بھیجا گیا تھا خبریں پہنچانے. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن یہ معراج پر کیوں بلا دیا گیا؟ قرآن نے جواب دیا لقد را من آیات ربہ الکبریٰ. قرآن نے کہا اللہ نے اپنی سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے، نبا کہتے ہیں خبر کو، آیت کہتے ہیں نشانی کو. اللہ نے اپنی سب سے بڑی خبر آیت اللہ الکبریٰ دکھانے کے لیے، سب سے بڑی نشانی دکھانے کے لیے زمین پر بھیجا، خبر پہنچانے کے لیے معراج پر بلایا، اپنی نشانی دکھانے کے لیے. جان نثار جس علی نے کہا واللہ النبا العظیم، اسی نے کہا واللہ آیت اللہ الکبریٰ. میں ایک نعرہ آپ کے لیے چھوڑتا ہوں، اس منزل میں چاہے جیسے نعرے لگائیے گا. انا نبا العظیم، انا آیت اللہ الکبریٰ. سب سے بڑی خبر بھی علی، سب سے بڑی اللہ کی نشانی بھی علی، نبا العظیم بھی علی، آیت اللہ الکبریٰ بھی علی. میرے ساتھ ہے نا عزیزو، اللہ کی نشانی بھی علی. میرے ساتھ بولیے اللہ کی نشانی بھی علی، اللہ کی سب سے بڑی خبر بھی علی، نشانی بھی علی، خبر بھی علی. خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے. خبر سنائی جاتی ہے، نشانی دکھائی جاتی ہے. اب سمجھے غدیر میں کیا ہوا؟ من کن تو مولا کہہ کے سب سے بڑی خبر سنائی، علی کو ہاتھوں پر اٹھا کے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت نبا العظیم پہنچائی، ہاتھوں کو اٹھا کے آیت اللہ الکبریٰ کی زیارت کرائی. غدیر میں ہوا کیا؟ دنیا سمجھی نہیں. غدیر میں صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، غدیر میں نبی کا زمین پر آنے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا. چاہے جیسے سنیے گا، نبی کا زمین پر آنے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا، معراج پر جانے کا مقصد بھی مکمل ہو گیا. دونوں کام مکمل ہو گئے، تبھی تو آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم.
سے بڑی نشانی بھی علی، سب سے بڑی خبر بھی علی، لیکن حافظوں کے حافظے کو کیا کیجیے کہ چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں۔ دیکھتا ہوں آپ کتنے متوجہ ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں یاد ہیں، سب سے بڑی خبر یاد نہیں۔ ارے میں غلط کہہ گیا، جھوٹی جھوٹی خبریں یاد جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں، سچی خبریں یاد نہیں۔ ایک جھوٹی خبر صحیفہ کے جھوٹے اخبار میں شام کے بازار کے حاکموں سے یہ بٹوائی کہ معاذ اللہ خاکم بدہن، جناب ابو طالب بستر پر تھے اور پیغمبر ان سے کہہ رہے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اس سے بڑا کوئی لطیفہ نہیں ہوگا، کلمے سے کہہ رہے کلمہ پڑھ لیجئے۔ کلمے سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھو، ارے جس کی گود کے قرآن کی آیتیں کلمات ہوں، جس کی گود میں پڑھنے والے کلمات ہوں، کیا بات ہے، وہ کلمات جن کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی، کیا ہے وہ کلمات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَطَلَقَا آدَمَ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ نے آدم کی توبہ کلمات کے ذریعے قبول کی۔ توبہ بھی عمل ہے بھائیوں، نماز عمل نہیں ہے، اتنا امپارٹنٹ عمل ہے کہ قرآن میں سورہ صلاۃ نہیں ہے، سورہ توبہ ہے۔ معمولی عمل نہیں ہے توبہ، توبہ توفیق الہی کا نام ہے۔ جب اللہ نے آدم کو، حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تو ایسا نہیں ہوا تھا، شیطان بھی جنت سے نکالا گیا تھا نا، اس لیے کہ اس نے کسی صورت پھل پہنچایا اور اہل بیت کے پیڑ کا پھل کھانے کا پھل یہ ملا کہ آدم سے کہا کہ آپ زمین پہ جاؤ۔ اور جو تفسیریں ہیں علماء نے لکھا ہے، وہی علماء نہ لکھتے تو ہم کیوں پڑھتے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس دن آدم جنت سے زمین پہ آئے ساتھ ساتھ شیطان بھی بھیجا گیا، ایسا نہیں کہ وہ منڈے کو نکلے ہو یا ٹیوزڈے کو نکلا ہو، یہ پہلے نبی کا پہلا سفر تھا اور پہلے نبی کی پہلی ہجرت تھی، پہلے ہجرت کی پہلی تاریخ اور پہلا نبی اور اس کی پہلی ہجرت، اور ہجرت کا پہلا ساتھی شیطان بن گیا، اسے نکالا گیا تو اس نے کہا والے بس
تشریف لا چکے ہیں. ذاکر اہل بیت مولا سلامت رکھے. جناب ملک جعفر طیار صاحب ابھی بے پناہ مولا کے مصائب بیان کیے, ابھی آپ ان کو بھی سنیں گے. میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. توبہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے, اہم عمل ہے. جب ابلیس سے کہا نکل جا, تو مردود بارگاہ ہوا, سجدہ آدم کا انکار کیا, تو اس نے کہا کہ میں نے جو سجدے کیے ہیں ان کا انعام, اس کا مطلب دشمن معصوم چھچھورا ہوتا ہے. اس کا انعام کا کیا چاہیے کہ مجھے زندگی دے, زندگی دے دی. کہ مجھے یہ طاقت دے کہ میں دیکھوں لوگوں کو, لوگ مجھے نہ دیکھیں, کہ یہ طاقت بھی دے دی. اس نے پھر کہا کہ مجھے یہ قوت دے کہ میں اولاد آدم کے لہو میں سرایت کر جاؤں, کہ یہ طاقت بھی دے دی. اس نے ایک اور اپلیکیشن پیش کی, پالنے والے مجھے ایک طاقت یہ دے کہ اگر آدمی کے یہاں 2 بیٹے ہوں تو میرے کیا 4, وہاں 4 ہوں میرے کیا 8, وہاں 8 ہوں میرے کیا 16. علماء نے لکھا یہ اپلیکیشن بھی ریجیکٹ نہیں ہوئی, ایکسیپٹ ہو گئی. کہا اگر وہاں آدمی کی یہاں اولادیں 2 ہوں گی تو تجھے 4 دیں گے, وہاں 4 ہوں گی تو تجھے 8 دیں گے. لیجئے وہیں سے فیصلہ ہو گیا کہ بنی ہاشم کم کیوں ہے, بنی امیہ زیادہ. ایکسپٹ ہوئی تو حضرت آدم نے کہا پالنے والے میری اولاد یہ ایسا حاوی ہو جائے گا, میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو کہا گھبراؤ نہیں, ہم نے ایک نعمت رکھی ہے. کیا نعمت ہے؟ کہ توفیق توبہ. زندگی کا دروازہ بند ہونے لگے گا, توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ توبہ بھی توفیق الہی ہے. سورہ توبہ موجود, اور قرآن میں جناب آدم جیسا نبی توبہ کر رہا ہے, یہ ذکر ہے قرآن میں. اور توبہ قبول ہوئی کلمات کی وجہ سے. اب یہ کلمات ہیں کیا؟ تو نہ تفسیر میں جائیے نہ تاریخ میں, صرف حروف کو گنتے جائیے, کلمات کو پہچانتے جائیے. کلمات میں 5 الفابیٹ 5 حروف ہیں. ایک کاف جسے کے سمجھ لیجئے, ایک لام جسے ایل سمجھ لیجئے, ایک میم جسے ایم سمجھ لیجئے, ایک الف جسے اے سمجھ لیجئے, ایک تے جسے ٹی سمجھ لیجئے. کلمات میں 5 حروف ہیں. ایک تو واضح اشارہ ہوا کہ اگر کتاب نہ پڑھنا تب بھی سمجھ لینا کلمات 5 ہی ہوتے ہیں. اب اس میں 3-5 نہ کرنا. یہ ہے کلمات. اب دیکھیے جس طرح ہمارے رشتوں میں کچھ رشتے ہوتے ہیں میل, کچھ ہوتے ہیں فیمیل, کچھ ہوتے ہیں مذکر, کچھ ہوتے ہیں مؤنث. جیسے باپ ہے میل, ماں ہے فیمیل, بھائی ہے مذکر, بہن ہے مؤنث, شوہر ہے مذکر, زوجہ ہے مؤنث. جیسے ہمارے رشتوں میں کچھ رشتے ہوتے ہیں میل اور کچھ ہوتے ہیں فیمیل, کچھ ہوتے ہیں مذکر, کچھ ہوتے ہیں مؤنث, ویسے ہی عربک الفابیٹس میں کچھ الفابیٹ ہوتے ہیں مذکر, کچھ ہوتے ہیں مؤنث, کچھ ہوتے ہیں میل, کچھ ہوتے ہیں فیمیل. کسی بھی عربی کے عالم سے پوچھئے کہ جو یہ کلمات 5 حرف ہیں تو ان میں میل کتنے, فیمیل کتنے, مذکر کتنے, مؤنث کتنے, تو ہر یک زبان ہو کے بتائے گا کاف ہے مذکر, لام ہے مذکر, میم ہے مذکر, الف ہے مذکر, ایک آخر میں تے ہے مؤنث. یعنی 5 حروف میں 4 مرد ہیں, ایک خاتون ہے. چاہے تطہیر کی چادر دیکھ, چاہے مباہلے کا منظر دیکھ. گفتگو تمام ہے. آدم کی توبہ کلمات کی وجہ سے قبول ہوئی. توبہ بھی تو عمل ہے. یہ بغیر عقیدہ اہل بیت کے عمل کی ترویج کرنے والے حضرات ہمیں یہ بتائیے کہ آدم جیسا معصوم اور توبہ جیسا عمل. ارے بھیا جب آدم کا عمل ان کے بغیر قبول نہیں ہوتا تو آدمی کے عمل کی کیا قیمت ہے؟ اس کھاتے میں تو
جس کی گود میں کلمات پڑھتے ہیں. بس بات تمام ہو گئی عزیزوں. کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی ہے, گفتگو ختم ہو گئی. جھوٹی جھوٹی خبریں یاد ہیں کہ جناب ابو طالب سے پیغمبر کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے, کلمہ پڑھ لیجئے. ملک جعفر طیار صاحب شاید آپ نہیں آئے تھے, میں نے عرض کیا تھا کہ کلمے سے کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ لیجئے. ہم نے کہا یہ واقعہ کب کا ہے؟ کہ جناب ابو طالب دنیا سے جانے والے تھے. ہم نے کہا کہاں تھے؟ کہ بستر پر. ہم نے کہا بستر کہاں ہوتا ہے؟ کہ کمرے میں. ہم نے کہا کمرہ کہاں ہوتا ہے؟ کہ مکان میں. ہم نے کہا لعنت تیرے دماغ پر, ارے بند مکان کی جھوٹی خبر یاد ہے, کھلے میدان کی سچی میں دعائے زہرا میں جناب ناصر عباس جعفری صاحب اور آقا انجمن حضرت عباس علیہ السلام کی جانب سے منعقدہ مجلس میں اسی ولایت پہ پڑھ کے آؤں. یہ عقیدہ ولایت, یہی اساس ہے, یہی بنیاد ہے, یہی ہماری پہچان ہے. اور دیکھیے صرف شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے, اشہد ان علی ولی اللہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. میں وہ عرض کر چکا زندہ, وہ دہراؤں گا نہیں, ایک جملہ سن لیجئے گفتگو تمام ہو جائے. مولا علی کی ولایت کی گواہی دینا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے, لا الہ الا اللہ مشرک نہ ہونے کی پہچان ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب کیا عرض کر رہا ہوں, سجاد صاحب, ناصر بھائی, ملک جعفر طیار صاحب, عقیل بھائی, تمام مولائی, لا الہ الا اللہ شیعہ ہونے کی, علی ولی اللہ شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے, مشرک نہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. محمد رسول اللہ مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے, کافر نہ ہونے کی پہچان نہیں ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا تو مشرک تو نہیں, میں نے سرٹیفکیٹ دکھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کسی نے کہا تو کافر تو نہیں, میں نے سرٹیفکیٹ دکھایا اشہد ان محمد رسول اللہ. کسی نے پوچھ لیا تو منافق تو نہیں. کسی نے پوچھا تو منافق تو نہیں, تو لا الہ الا اللہ نہیں کہتا ہے منافق, محمد رسول اللہ نہیں کہتا ہے منافق. تو ایک پہچان ہے اشہد ان رسول خدا کا فرمان مومن اور منافق کی پہچان, کل قرآن, کل ایمان, حق امام حلالی کی پہچان. یہ مجالس, یہ ذکر اہل بیت کا اہتمام کرنے والے, یہ اہل بیت کی خوشی میں خوش, ان کے غم میں منانے والے سلامت رہیں. یہی زندگی کی علامت ہے, یہی زندہ ہونے کی علامت ہے, یہ حیات کی علامت ہے, تو یہی شیعہ ہونے کی علامت ہے. امام نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو جاتا ہے, ہمارے غم میں غمزدہ ہو جاتا ہے. 13 رجب آئی, چہرے مسرت سے کھل گئے. 19 رمضان قریب آ رہی ہے, کانوں میں آواز آ رہی ہے, مولا سلامت رکھیں. ابھی مصائب آپ ذاکر اہل بیت ملک جعفر طیار صاحب کو سنیں گے. یہ جو یہ اب اس انداز کی ذاکری جو ہے یہ معصومین کی پسندیدہ ذاکری ہے. جناب ابو عمارہ آئے امام کے پاس اور امام نے کہا تم نے کچھ شعر کہیں ہمارے جد مظلوم کے لیے؟ چھٹے امام نے پوچھا کہاں حضرت کہیں ہیں؟ کہتے سناؤ. تو انہوں نے تحت اللفظ سنائے, بغیر ترنم کے, بغیر دھن کے, بغیر لہن کے سنا. امام نے کہا نہیں ایسے نہیں, ویسے جیسے ہمارے جد کی قبر پر تم نے دھن کے ساتھ لہن. امام کی پسندیدہ ذاکری, دربار امام میں ذاکری ہوتی تھی جو آپ آنے سنیں گے. بس اس سے اتنا سن لیں کہ
19 रमज़ान की सुबह करीब आने को थी। मौला अली अपनी छोटी बेटी के घर पे, हाँ, शहादत से पहले छोटी बेटी से मोहब्बत को बुलाया। इस खानदान का वतीरा नजर आया, इस खानदान का तरीका नजर आया। इधर मौला अली ज़रबत की शब जनाब उम्मे कुलसूम के घर में है, उधर शब आशूर मौला हुसैन बेटी को सीने पर लिटाने के बाद मुसल्ले पर आते हैं, फिर थोड़ी देर में खेमे में आते हैं, फिर बेटी को देख जाते हैं। बेटी पूछती है कि बाबा सुना है कल मैं यतीम हो जाऊं। ये यतीम कहते किसको हैं? मीर अनीस ने नज़्म किया कि बेटी न पूछ, ये भी मुसीबत अजीम है, जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम। बुलंद होने लगे। जनाब उम्मे कुलसूम के घर में जनाब अमीर ने आखिरी इफ्तार किया। उसके बाद जो मुर्गाबियाँ घर में पली हुई थी, तो जनाब अमीर ने उन मुर्गाबियों को बड़े शफ़क़त से देखा और रात का एक पहर गुजरा था कि आप उठे, बेटी ने चेहरे का इस्तिराब देखा, तो बाबा कभी आपके चेहरे पर इतना इस्तिराब न देखा है। आगे बढ़ के बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया बेटी सब्र करना। मैं दुआए ज़हरा नॉर्थहैम्पटन में भी एक बात अर्ज़ कर रहा था, एक शख्स मौला अली के पास आया, उसने कहा या अली दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। फरमाया इंशाअल्लाह तुझे बेटा मिलेगा, लेकिन बेटी की दुआ भी किया। आवाज़ बुलंद है, यही तरीक़े मजलिस है। इमाम ने फरमाया इसको जैसे हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा होती है, इसलिए कि जब फज़ाइल में दाद मिलती है पढ़ने वाले को ताकत मिलती है। मगर जब आप चीख के रोते हैं तो उसके दिल पर मरहम लगता है, जिसका दिल भी टूट गया, जिसकी पसलियाँ भी टूट गई। रोने में आवाज़ों को रोकना नहीं चाहिए, इसलिए कि आप फर्श मस्जिद पर बाद में आते हैं। अल्लामा दरबंदी ने लिखा है कि 3 बीवियाँ सबसे पहले फर्श अदा पा गई। जन्नतुल बकी की टूटी खबर से निकलती है और एक अपने रोज़े से निकलती है। अल्लाह लानत करे उन मरूनों पर जो बीबी ज़ैनब के रोज़ों में हम रोज़े मामला, इसके लिए आप एहतियात कर रहे हैं, आप करना चाहिए। और एक और जिंदान से 4 बरस की बच्ची, नबी की बेटी, एक नबी की बेटी मौला हुसैन की यतीमा रोने में बैठ जाती हैं, रोने वाले रो के चले जाते हैं, सैयदा चादर को फैला कर दुआ देती है, ज़ैनब आमीन कहती जाती है। अब मैंने ये तो नहीं पढ़ा कि मेरी शहजादी सकीना क्या कहती है, मेरा दिल कहता है शायद दादी का दामन पकड़ के कहती हूँ कि दादी आज इतने रोने वाले हैं, कोई को तमाचे मारने वाला है, कोई के रोने से रोकने वाला नहीं है। अरे दादी जब हम रोए तो एक आंसू में एक तालियां, आंसू कम निकले तालियां ने ज्यादा लगे, हमें रोने भी ना दिया गया। तो फरमाया कि बेटी की दुआ भी कर, बेटी की मांगा कर। तो उसने कहा या अली बेटी, ये जो आपने कहा तो बेटी की क्या खुशूसियत है, तो आपने फज़ाइल बयान की। तो फरमाया कि सुनो, जिसके बेटियां मौजूद होती हैं जब वो मर जाता है तो उसका जनाजा वीरान नहीं। वजाहत ये है कि जिसके बेटियां मौजूद होती हैं, जब बाप का जनाजा उठता है वो बेटियां चीख के रोती हैं, तो ये बेटियों का बिटिया बाप के जनाजे की जीनत होता है। या अमीरुल मोमिनीन फरियाद, अरे करबला में कानून बदल गया। अब 2 मिनट तमाम कर रहा हूँ, बेटी के चले मुर्गाबियों ने मिनकारों से अपनी चोंच से जनाब अमीर के दामन को पकड़ा। आवाज दी बेटी देखो जब तक दाना पानी हो मुर्गाबियों को घर पर रखना। ये अच्छी बात न होगी कि मुर्गाबियाँ भूखी रहें प्यासी रहें। या अली मुर्गाबियों के बड़े शफीक हैं आप, करबला में क्या गुजरी होगी दिन भर, छोटा सा अली आवाज देते है कोई जो मेरे बच्चे को पानी चले मस्जिद में आए, सब छोड़ता हूँ मलिक जाफर
جناب حذیفہ یمان، یہ ضربت کی شب تھی، کل کی شب آئے گی. جناب حذیفہ یمان باہر سے آئے تھے اور ذرا تھکے ہوئے تھے، رات میں پہنچے اور سو گئے. تو بی بی نے شانہ ہلایا کہ اٹھو حذیفہ اٹھو، علی اذان کر رہے ہیں. حذیفہ کہتے ہیں میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے کہا ابھی اٹھتا ہوں میں، اور اٹھتے اٹھتے میری پھر آنکھ لگ گئی. اس کے بعد حذیفہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میری زوجہ نے مجھے زور سے ہلایا کہ حذیفہ اٹھو. کہا کیا اذان تمام ہو گئی؟ کہا اذان کی آواز نہیں آ رہی ہے، مسجد سے آواز آ رہی ہے. امیر المومنین حذیفہ جلدی سے امامہ سر پر رکھا، تلوار ہاتھ میں لی. حذیفہ دوڑتے ہوئے چلے، کہتے میں جو چلا مسجد کی طرف پورا کوفہ سر پیٹتا ہوا یا علی کہتا مسجد کی طرف جا رہا. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چادر لپیٹے بہت تیزی سے کوفے کے باہر جا رہا ہے. حذیفہ کہتے میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ ارے سب مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ وہ گھبرایا، اس نے کہا مجھے باہر جانا ہے. اتنے میں ہوا چلی، اس کی چادر ہٹی، میں نے دیکھا تلوار سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا علی کے چاہنے والوں، علی نے قاتل بنا دیا. ابن ملجم ملعون، کوئی اس کنفیوژن میں نہ رہے کہ یہ مولا کے چاہنے والا. جب یہ آیا تھا تو مولا علی نے جب یمن سے بلائے تھے 10 لوگ اور یہ آیا تھا تو آپ نے 3 مرتبہ پوچھا تھا کہ تو مرادی ہے بنی مراد کا رہنے والا ہے؟ جس نے کہا تھا ہاں یا علی بنی مراد کا رہنے والا. فرمایا واللہ تو میرا قاتل ہے. اللہ خدا کی قسم تو ہی اپنی تلوار سے میری ریش مبارک کو رنگین کرے گا. مجلس تمام لیجئے. ابن ملجم کو لے کے چلے، مسجد میں لائے. امام نے کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ یا علی یہاں سے بہتر آسمان کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، جسے جہنم کھینچ رہا وہ کیا کرے؟ ایک مرتبہ مولا علی نے دیکھا ابن ملجم نے ہونٹوں پر زبان پھیری. کہ زبان کو پھیر رہا ہے، کہ یا علی پیاس سے گلا سوکھ رہا ہے. کہا میرے لال حسن جلدی سے اسے پانی پلانا. مولا حسین کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیجیے.